اپنے ضرورت کو نماز سے حل کر لیا کرتے، اپنے مسائل کو نماز سے حل کر لیا کرتے جی ہے نا وہ حدیث ایک صحابی کے گھر میں کچھ گھر پہ آتے ہیں، بیگم کہتی ہیں کھانا کیسے بنے گا، آٹا ہونا نہیں ہے، جائیے کہیں سے انتظام کیجیے، بیوی سے کہتے ہیں پانی لاؤ وضو کریں گے، بیوی کہتی ہے آپ کو تو میں کہہ رہا ہوں کمانے جانے کے لیے اور آپ پانی مانگ رہے ہیں وضو کے لیے، کیسے کام چلے گا، دھرم کرم کیسے چلے گا؟ کہتے ہیں اللہ کے بندی پہلے پانی تو دو، پانی لیے وضو کیے چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ مارکیٹ میں کہاں چلے گئے؟ نماز پڑھنے چلے گئے، جا کر کے پڑھا، جا کر کے پڑھا، اللہ سے مانگ کر کے آیا، کہا کچھ ہوا، کہا کہ کچھ نہیں، کیا کہا؟ پھر گئے، پھر پڑھا، پھر اللہ سے مانگا، پھر اللہ سے لو لگایا، پھر گھر پہ آتے ہیں، بیگم پوچھایا کہ نہیں، کہا کہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جب گئے اور انہوں نے یہ سمجھا لگتا ہے ہماری نماز میں کچھ کمی رہ گئی ہے، ہماری دعاؤں میں کچھ کمی رہ گئی ہے، ہماری مانگنے میں کچھ کمی رہ گئی ہے، اپنے آپ کو احساس کیا، آخری بار جب جاتے ہیں اور نماز کے بعد اللہ سے جو مانگتے ہیں، آتے ہیں تو دیکھتے ہیں چکی چل رہی ہے، یہ واقعہ اللہ کے نبی سے سنایا، انہوں نے کہا کہ اگر تم اصل میں یہ کیا کہ دیکھا کہ چکی چل رہی ہے، سارے برتن آٹے سے بھر گئے ہیں، اب ان کے دل میں یہ آیا کہ ذرا سا چکی کھول اسے کیا کہ چکی بند، چکی کا ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم چکی کو چھیڑخانی نہیں کرتے، قیامت کے صبح تک چکی چلتی رہتی ہے اور آٹے سے میری امت فائدہ اٹھاتی ہے۔ دیکھا، اس کو کہتے ہیں حق الیقین، اللہ کی طرف سے حق یقین آ جائے گی۔ آج تو ہم لوگ نماز کیا کتنی نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ ہی اپنی کرم سے معاف کرے گا بھائی، ہم سب سے کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن جان لو ان کو دعا کرا دیتا ہوں، فوائل للمصلین، بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے نمازوں میں سستی الذین ہم نہ پڑھتے قرآن میں آپ کو پڑھا ہے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، اپنے نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ ویل، ویل کا لفظ ہے اور ویل کہتے ہیں ہلاکت، ویل کہتے ہیں بربادی کو۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ویل ایک جہنم کا وادی ہے۔ ویل کیا ہے؟ ایک جہنم کا وادی ہے، ایک جہنم کا وادی ہے جس میں بے نمازی کو داخل کیا جائے گا، اور اس کی تصدیق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی کرتے ہیں کہ جہنم کا ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اس میں صرف فقط بے نمازی اللہ اس میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی جگہوں سے، اللہ تعالیٰ اسی مقام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، اور نماز ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ على حبيبك خير الخلق كلهم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہم کا کرم کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما، آمین۔ اے اللہ ہم تمام کی چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، آمین۔ یا اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ یا اللہ جو بیمار ہے اللہ اپنے کرم سے شفائے کاملہ نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ یا بچے بہت سارے بچے بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں ہیں، اللہ سب کو کرم سے اللہ شفائے کاملہ نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ جو بیماریاں آ رہی ہیں اپنے کرم سے اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کو روک دے، آمین۔ یا الہ العالمین، یا اللہ الہ العالمین، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر
آمین اللہ الہ العالمین جو لوگ دنیا سے جا چکے اللہ انہیں مغفرت فرما آمین یا اللہ الہ العالمین جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما آمین یا اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی یا اللہ حفاظت فرما آمین یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے جن کا ہمارے اوپر حق ہے اللہ سب کی نیک ارادے کو قبول فرما آمین سب کی غیر تمناؤں کو پورا فرما آمین یا اللہ ہم سب کے سب تیرے بندے ہیں اللہ الہ العالمین تیرے بندے ہیں لاکھ بندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں آمین تیرے سامنے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ یہ ننھے بندے ننھے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ان کے ہاتھ اٹھانے کو اللہ قبول فرما اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما مولا کریم اے اللہ یا اللہ یہ خیر و برکت نصیب فرما یا اللہ یہ علم نافع نصیب فرما یا اللہ مولا کریم اے اللہ یا اللہ الہ العالمین سب سے راضی ہو جا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ اپنی ناراضگی سے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ اپنی ناراضگی سے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت کا فیصلہ فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک علیہ السلام کے سلسلے میں قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا آمین